اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما البیع بمعنى العقد فقد صرح الشہید الثانی بأن اطلاقه علیہ مجاز لعلاقة السببیة والظاہر ان المسبب هو الاثر الحاصل فی نظر الشارع الی آخرہ۔ حضرات، آپ کو یاد ہوگا شہید اول نے اپنی تاریخ اور اس پر واقع ہونے والے شہید کہہ رہا ہوں میں، شیخ انصاری نے اپنی تاریخ اور اس پر واقع ہونے والے اعتراضات، احتمالی اعتراضات اور ان کے جوابات کو پیش کرنے کے بعد فرمایا تھا کچھ تعریفیں اور بھی کی گئی ہیں، جس میں سے 3 تعریفوں کا انہوں نے ذکر کیا، اور تیسری تعریف جو تھی وہ یہ تھی کہ الثالث نفس العقد المرکب من الایجاب والقبول۔ بیع کسے کہتے ہیں؟ اس عقد کو کہتے ہیں جو مرکب ہوتا ہے کس چیز سے؟ ایجاب و قبول۔ سب لوگ ساتھ چلیے گا، جو مرکب ہوتا ہے ایجاب و قبول، یعنی خود عقد کو انہوں نے بیع سے یا بیع کو عقد سے تعبیر کیا ہے۔ ٹھیک، اور اسی بنیاد پر چونکہ عقد کو ملحوظ نظر رکھا ہے تعریف میں، لہذا بعض لوگوں نے اس محتوا کو مد نظر رکھتے ہوئے تعریف اس طریقے سے کی ہے، الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک، وہ ایجاب و قبول، یعنی وہ ایجاب و قبول کے جو دلالت کرتے ہیں نقل ملک پر۔ اس کا جواب یہاں پر شیخ انصاری دے رہے ہیں، فرماتے ہیں اما البیع بمعنى العقد، جو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ بیع جو ہے اسی عقد کو کہتے ہیں جو مشتمل ہو ایجاب و قبول پر، مرکب ہو ایجاب و قبول سے۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف جو ہے اشکال رکھتی ہے۔ فقط صرح الشہید الثانی، انہوں نے کیا کیا ہے، پہلے شہید ثانی کی تصریح پیش کی اس سلسلے میں۔ فرماتے ہیں جہاں تک بیع بمعنی عقد کی گفتگو ہے، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے تصریح کی ہے، یہ فرمایا ہے بأن اطلاقه علیہ مجاز۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بیع یعنی عقد، بیع کا اطلاق کیا جانا کس چیز پر؟ عقد پر، یہ کیا ہے؟ مجازن ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ لعلاقۃ السببیت، کیونکہ بیع اور عقد میں رابطہ سببیت پایا جاتا ہے۔ جب عقد انجام پاتا ہے تو اس کے نتیجے میں بیع محقق ہوتی ہے، تو عقد بنتا ہے، عقد سبب بنتا ہے تحقق بیع کا۔ ٹھیک ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب 2 چیزوں میں رابطہ سببیت پایا جاتا ہے یا رابطہ مسببیت پایا جاتا ہے تو ایک کا دوسرے پر اطلاق کر دیا جاتا ہے، مگر یہ اطلاق حقیقی نہیں ہوتا ہے بلکہ مجازی ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی عقد جو ہے وہ سبب ہے کس کے لیے؟ بیع کے لیے، بیع مسبب ہے۔ اور جب آپ نے کہا بیع هو العقد الفلا فلا عقد المرکب من الایجاب والقبول، تو آپ نے مجازن بیع کو عقد کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ مولانا بے اطلاق ہی کے نیچے آپ لکھیے گا لفظ بیع، اطلاق ہی لفظ بیع، اور اس پہ مساوی کا نشان بنائیے گا، مساوی کا نشان بنا کے لکھیے گا مسبب، اور علیہ کی جو ضمیر ہے وہ پلٹے گی عقد کی طرف، اور اس پہ مساوی کا نشان بنا کے کیا لکھیے گا؟ جی احسن، سبب۔ علیہ یعنی عقد، مساوی کا نشان بنا کے سبب۔ ٹھیک، میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بیع بمعنی عقد ہے، شہید ثانی نے کیا فرمایا ہے؟ مجازن یہ استعمال ہے اور یہ اطلاق ہے، سبب کے اوپر مسبب کا اطلاق کر دیا گیا ہے، عقد کے اوپر بیع کا اطلاق کر دیا گیا ہے، عقد ہے سبب۔ جی چلیے دیکھیے، اب یہاں پر ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں شیخ انصاری۔ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ حضور عقد جو ہے کیا بولتے ہیں، اگر ایک آدمی کی طرف سے، ناقل کی طرف سے انجام پا گیا ہے، عقد ایک آدمی کی طرف سے انجام پا گیا، تو کیا اس پہ بھی لفظ بیع صادق آئے گا ناقل کی طرف سے؟
جو بہمراہ قبول نہ ہو. ہم نے ایجاب کر دیا اور آپ نے ابھی قبول نہیں کیا ہے, اسے بھی بے کہا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ بے اگر دیکھا جائے تو نظر شرع میں وہ بے ہوگی کہ جس پر اثر مرتب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آثار کس بے پر مرتب ہوتے ہیں مولانا نظر شرع میں؟ ہاں, جو بے ہمراہ ہے قبول ہو, ہمراہ سے قبول ہو تب ثمرات مرتب ہوں گے اس کے, ٹھیک ہے. تو جو مرکب ہو ایجاب اور قبول دونوں سے, وہ بے در واقع شارع کی نظر میں کیا ہے؟ بے کہلاتی ہے, یا وہ اثر بنتا ہے کہ جو حاصل ہوا ہے جب کیا نام ہے اس عقد کے نتیجے میں. تو عقد مکمل کب ہوتا ہے؟ جب ایجاب اور قبول دونوں ہوں. دیکھیے فرماتے ہیں یہاں پہ 2-3 لائن آپ لوگ لکھ لیجئے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ, جو لوگ لکھنا چاہیں, ضرور نہیں سب کے لیے لکھنا, ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آپ نے تو کہا کہ, ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آپ نے تو کہا کہ ناقل کی نظر میں اگر قبول آئے تو بے درست ہو جائے گی, ہے نا. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر بائے منتقل کرنے والا ناقل ایک آدمی موجب, اگر اس کی نظر میں قبول آ جائے تب بھی بے محقق ہو جائے گی. پس مسبب یعنی بے, مسبب یعنی بے جزء عقد, جزء عقد, جزء عقد کے آگے بریکٹ میں لکھے گا ایجاب, ایجاب بریکٹ بند کر دیے گا. پس مسبب یعنی بے جزء عقد یعنی ایجاب کے لیے مسبب ہے, نہ کہ کل عقد, نہ کہ کل عقد. کل عقد کے بعد بریکٹ میں لکھے گا مرکب از ایجاب و قبول, مرکب از ایجاب و قبول, بریکٹ بند کر دیا, کے لیے. اور سببیت و مسبب, سببیت و مسبب, مسببیت اور سببیت و مسببیت اس وقت درست ہے, اس وقت درست ہوگی, اس وقت درست ہوگی جب کل عقد کے لیے مسبب ہو. جب کل عقد کے لیے مسبب ہو, نہ جزء عقد کے لیے. نہ جزء عقد کے لیے. تو جواباً کہا جائے گا کہ مسبب سے مراد, مسبب سے مراد مسبب از نظر شارع ہے. مسبب از نظر شارع ہے جو کل عقد کے لیے ہوتا ہے. یعنی ایجاب و قبول مل کر ایجاب و قبول مل کر سبب ہیں بے, بے مساوی کا نشان بنا کے لکھیے گا, برابر کا نشان, بے مساوی اثر الحاصل کے لیے, اثر الحاصل کے لیے. اور بے
مساوی یا مثلا یعنی، اور بے یعنی اثر الحاصل، بے یعنی اثر الحاصل مسبب ہے عقد مشتمل بر ایجاب و قبول کا، ایک طرف تو آپ کا یہ ماننا تھا، یہ بات کہنے والے حضرات، آپ کا یہ کہنا تھا کہ اگر بائے موجب ایجاب جاری کر دے تو بے ہو جائے گی، ہے نا، بے ہو جائے گی. اور دوسری جانب آپ اس بے کو مسبب مان رہے ہیں عقد کے لیے، عقد کو سبب مان رہے ہیں. تو ایجاب جزء مسبب، جزء سبب ہے. دیکھیے عقد میں کیا کیا مانا، ایک ایجاب ہے اور ایک قبول ہے، ٹھیک ہے. اور ناقل کی نظر میں عقد کیا ہو جائے گا، ایجاب. اب کیا ہو جائے گا، ایجاب. اس نے کہہ دیا بے تو عقد ہو گیا. اور یہ مسبب کیا ہوگا مانا اس عقد کا، یعنی اس عقد کے نتیجے میں محقق کیا ہوگا، بے محقق ہوگی. مسبب بے ہے، یہاں مسبب کیا مانا، بے ہے. اگر قانونی طور پہ دیکھا جائے تو عقد مرکب ہوتا ہے ایجاب و قبول سے، ہے نا. تو پورا ایجاب و قبول مل کر کے کیا بنے گا، سبب بنے گا اس مسبب یعنی بے کے لیے. تو یہاں پر تو ایجاب و قبول ہے نہیں ہے، آپ کہیں گے یہ بے ہے، حالانکہ ایجاب و قبول دونوں محقق نہیں ہوا ہے، جزء سبب محقق ہوا ہے نا. یہ ہے کیا مانا، سبب، اور یہ کیا ہے، جزء سبب ہے. پورا سبب ایجاب و قبول مل کے بنتا ہے، اور صرف ایجاب کیا ہے، جزء سبب ہے. تو آپ نے ایک طرف اس کو بے مانا، دوسری جگہ آپ نے کہا کہ ہم نے اس عقد کو بے اس لیے کہہ دیا ہے کہ علاقہ سببیت پائی جاتی ہے ان دونوں کے درمیان، حالانکہ یہاں علاقہ سببیت نہیں ہے. تو اس کا جواب کیا ہے، شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ان کی عبارت کا ظاہر یہ ہے، ظاہر مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مراد کیا لیا ہے، جہاں پہ یہ کہا ہے کہ عقد جو ہے وہ سبب ہے کس کے لیے، بے کے لیے. کون سی عقد کو مراد لیا ہے، جو نظر شارع، نظر شارع میں، اور یہ کیا ہے، نظر ناقل یا موجب. تو جو جس میں صرف ایجاب ہو جائے، ایجاب کے بعد بے محقق ہوتی ہے، وہ کس کی نظر میں ہے، ایجاب کے بعد اگر بے محقق ہوتی ہے ناقل کی نظر میں. شارع کی نظر میں بے کسے کہا جاتا ہے، جو ایجاب و قبول کے ہمراہ ہو. تو میں جو بول رہا ہوں نا، علاقہ سببیت کی وجہ سے عقد کو بے کہہ دیا گیا ہے، وہ یہ ہماری نظر ہے اس پہ. تو یہاں سببیت محقق ہو گئی ہے. یہاں سببیت پوری محقق نہیں ہوئی پورے طور سے، چونکہ یہ جو ہے ایجاب جزء سبب ہے نہ کہ سبب. یہاں تو ہے، ہماری مراد یہ والی ہے، ٹھیک ہے. فنی گفتگو کی ہے شیخ انصاری نے شہید اول شہید ثانی کے حوالے سے. فرماتے ہیں کہ پس بے جو معنی عقد ہے، اس کے لیے شہید ثانی نے تصریح فرمائی ہے کہ اطلاق لفظ بے بر عقد یہ مجازن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقد اور بے میں علاقہ سببیت اور مسببیت پایا جاتا ہے، ٹھیک. بس ظاہر ان المسبب، اور
ظاہر کلام شہید ثانی کیا ہے کہ ان المسبب، شہید ثانی کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ ان المسبب، جو چیز مسبب ہے، مسبب یعنی احسن بے، هو الاثر الحاصل فی نظر الشارع، وہ چیز کہ وہ اثر کہ جو حاصل ہو کس کی طرف سے، کس کی نظر میں مولانا؟ شارع کی نظر میں. لأنہ اچھا شارع کی نظر میں اثر حاصل کیا ہوتا ہے؟ صرف ایجاب، جی ایجاب و قبول کے بعد جو چیز محقق ہوتی وہ ہے شارع کی نظر میں اثر حاصل. لأنہ یعنی وہی اثر، لأنہ المسبب عن العقد، اس لیے کہ جو مسبب عن العقد وہ کیا مولانا؟ کون سا اثر؟ ہاں جو شارع کی نظر میں ہے وہی مرکب ہوتا ہے جب وہ قبول کا سے مل کر کے جو نتیجہ سامنے آتا ہے. لن نقل الحاصل من فعل الموجب، نہ وہ نقل جو حاصل ہوتا ہے فعل موجب کے نتیجے میں، وہ فعل موجب کے نتیجے میں اس نے بے تو کہہ دیا، ایجاب کر دیا، نقل حاصل ہو گیا اس کی نظر میں، لیکن شارع کی نظر میں ابھی اثر حاصل نہیں وہ پورے طور سے. کب حاصل ہوگا؟ کہ جب اس بیتوں کے ساتھ قبل تو بھی آ جائے. لما عرفت من انه حاصل بنفس انشاء الموجب من دون توقف على شيء، اس لیے کہ آپ یہ بات پہلے جان چکے ہیں کہ بے اور وہ اثر کہ جو بے کے محقق ہونے سے بنتا ہے متکلم اور موجب کی نظر میں وہ صرف ایجاب کرتے ہی کیا ہو جاتا ہے؟ حاصل ہو جاتا ہے. وہ اثر جو ایک جانب سے ہوتا ہے نا، وہ ایجاب کے کرتے ہی بیتو کہتے ہی محقق ہو جاتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ کسی چیز پر متوقف ہو، یعنی قبول کی اس میں ضرورت نہیں ہے. پھر میں پڑھ رہا ہوں لما عرفتا، اس بنیاد وہ ان چیزوں کی بنیاد پر جو آپ پہچان چکے ہیں، جان چکے ہیں پہلے کہ انہو حاصل، یہ جو نقل ہے نا جو فعل موجب کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، یہ نقل حاصل ہوتی ہے کیسے؟ بنفس انشاء الموجب، موجب کے انشاء کرتے ہی، بیتو کہتے ہی وہ نقل حاصل ہو جاتی ہے جو فعل موجب کا نتیجہ ہوتی ہے. من دون توقف علی الشیء، کسی بھی چیز یا قبول، مثلا قبول وغیرہ پر توقف کے بغیر. ادھر میں نے بیتو کہا، ادھر نقل محقق ہو گیا، مگر کون سا نقل؟ کہ جو نظر ناقل میں ہے، نظر شارع میں ابھی اثر واقعی محقق نہیں ہوا جسے بائع شرعی کہا جا سکے کا حصول ہے. یہ ایسے ہی ہے، آپ سمجھ لیے کہ جیسے عامر نے، امر کرنے والے نے کہا اضرب، مارو، ہے نا، تو اس کی نظر میں وجوب محقق ہو گیا، اس کے اضرب کہتے ہی وجوب آ گیا. لیکن عملاً وجوب کب محقق ہوگا؟ جی جب خارج میں اس کی پٹائی ہو جائے، کسی کی جو مامور ہے وہ پٹائی کر دے. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ حصول وجوب الظرف فی نظر العامر، عامر کو بمنزلہ ناقل رکھیے گا، بمنزلہ ناقل رکھیے گا. اور آگے آ رہا ہے غیر ہی، یعنی غیر عامر، اس کو بمنزلہ شارع رکھیے گا اپنی مثال کو سمجھنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ حصول وجوب ضرب فی نظر العامر، عامر، جیسے کہ وجوب ضرب کا حاصل ہو جانا کس کی نظر مولانا؟ عامر کی نظر میں، بمجرد الامر، بس اور بس امر کرتے ہی، ادھر اس نے کہا اضرب، وجوب ضرب آ گیا. وَإِن لَمْ يَسِرْ وَاجِبًا، یسر سے مراد یعنی یتحقق ہے، ہو نہ جائے، لم یسر ہو جب تک کہ ہو نہ جائے، اگرچہ ہو نہ جائے، ضرورت مانے ہو جانے کے، بدلنے کے نا، یا مراد تحقق ہے. وَإِن لَمْ يَتَحَقَّقْ وَاجِبًا فِي الْخَارِجِ، اگرچہ خارج میں متحقق نہ ہوا ہو، فی نظر غیر ہی، غیر احسن، عامر کی نظر میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عامر نے کہا اضرب، اس کی نظر میں وجوب ضرب آ گیا، لیکن یہ وجوب ضرب محقق کب ہوگا؟ واجب بنے گا کب؟ جب خارج میں انجام پا جائے گا.
تو اب یہ بتائیے کہ آپ اثر مرتب ہوا ہے اس امر پر کب کہیں گے؟ جی جب خارج موقع ہوا. اسی طریقے سے کہنے والے نے کہا بے تو ایجاب کر دیا تو موجب کی نظر میں تو ہو گیا، نقل محقق ہو گیا، لیکن واقعا نقل محقق کب ہوگا؟ کہ جب قبول بھی ادھر سے آ جائے. اور اس کو جب ایجاب اور قبول دونوں ہو جائے تب کیا ہوتا ہے؟ وہ دونوں مل کے سبب بنتا ہے کس کے لیے؟ بے کے لیے. تو ہماری مراد شہید ثانی کی وہ ہے کہ جہاں پر سببیت محقق ہو جاتی ہے. چلیے وَإِلَى هَذَا، اور اسی امر کی طرف. کون سا امر؟ اثر الحاصل فی نظر الشارع. ہاذا نہیں، اثر الحاصل فی نظر الشارع. اور اسی مطلب کی طرف نظر کی گئی ہے نا، جب یہ نظر کی ہے تمام ان چیزوں نے، ہے نا، جمیع ما وردا فی النصوص، اسی چیز کی طرف ناظر ہیں تمام وہ چیزیں کہ جو روایتوں اور فتاوا میں وارد ہوئی ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا لازم البیع، بیع لازم ہو گئی، تو کس بیع کو کہا جاتا ہے؟ بیع سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہ اثر کے جو حاصل ہوتا ہے ایجاب و قبول دونوں کے نتیجے میں. ٹھیک ہے، یعنی عقد کامل، عقد مشتمل اور مرکب از ایجاب و قبول. یا کہا جاتا ہے وجبا، یا لا بیع بینہما، ان دونوں کے درمیان کوئی بیع نہیں ہے. یا کہا جاتا ہے اقالہ البیع، اس نے بیع کا اقالہ کر دیا ہے، ان بیع کو فسخ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اقالہ کر دیا ہے. یہ اس طرح کی جو عبارتیں کہی جاتی ہیں نا، یہ کہاں کے لیے کہی جاتی ہیں؟ مثلا بیع کرنے کے بعد معاملہ کیا ہم نے آپ سے، اور ہم معاملہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو گئے. ہم نے آپ سے لے تو لیا تھا 30,000 روپے کا اے سی، خرید تو لیا، آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، ہم نے خرید لیا، لیکن ہمیں خدا نخواستہ ضرورت پڑ گئی گھر میں دوا ڈاکٹر کی. اب یہ 30,000 روپے جو ہم نے دیا ہے اے سی آپ سے لے لیا، مگر ہم پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں. یہ جو آپ نے اس میں پڑھا ہوگا، لوگوں میں آپ کو پڑھایا گیا ہوگا تجارت میں، ہم پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں. تو آپ جو ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اقالہ کر سکتے ہیں، ثواب ہے اقالے کا، مجبور نہیں ہیں آپ اس کام کے لیے. آپ واپس لیں، ہمارا پیسہ واپس دیں، آپ بائی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا پیسہ واپس دے دیں. یہ ضروری نہیں ہے، آپ واجب نہیں، گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ سامنے والا مرد مومن ہے، پریشان ہے، تو اس کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اقالہ بیع کر دیں. تو یہ اقالہ بیع کی نوبت کب آتی ہے مولانا؟ کہ جب شرعی اعتبار سے بیع محقق ہو چکی ہو. لیکن اگر صرف آپ نے بے تو کہا ہے اور ہم نے قبول تو کہا نہیں تھا، تو اقالے پھکالے کی ضرورت ہی نہیں. ہم جائیں گے، پیسہ لیں گے، آپ کا سامان نہیں، واپس آ جائیں گے، کیونکہ بیع ہوئی نہیں. وہ اباحہ تصرف ہو گیا، معاطاتی طور پہ آپ نے یاد دے دی، تو اباحہ تصرف ہوا ہے، لیکن ابھی بیع محقق نہیں ہوئی ہے. یعنی جو آپ کے پاس پیسہ ہے وہ ہماری امانت ہے، اور جو ہمارے پاس آپ کا مال ہے وہ آپ کی امانت ہے. تو جب ہماری ملکیت میں نہیں آئی ہے وہ چیز، اور میرا پیسہ ملکیت میں نہیں گیا، تو ہم واپس لے لیں گے آپ سے. اقالہ بیع کی جو بحث آتی ہے وہ کہاں ہوگی مولانا؟ تو یہ جتنی باتیں کی گئی ہیں نا کہ بیع لازم ہو جاتی ہے، بیع کا اقالہ ہوتا ہے، فلانا، یہ کون والے کے لیے کہا جاتا ہے؟ اثر الحاصل والحاصل. اب بہت سی گفتگو کر ڈالی ہے، اس کے حاصل کے طور پہ ایک پیراگراف اور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ان البیع الذی یجعلونہ من العقود. اچھا اب ایک چیز اور کہہ دوں، یہ نقل ہے نا، نقل ایک مرتبہ فعل انتقال ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مرتبہ نتیجہ انتقال ہے. فعل انتقال مثال کے طور پہ میں یہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ یہ مجھے دے رہے ہیں، یہ نقل و انتقال محقق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، فعل. اور ایک مرتبہ ہمارے اس فعل کے نتیجے میں چیز محقق ہوئی ہے، ٹھیک، ایک چیز محقق ہوئی ہے.
یہ آپ کی ہو گئی یہ میری ہو گئی ہے نا, دوسرے لفظ اس کو بے کہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, دینے اور لینے کے لیے بھی نقل استعمال ہوتا ہے, اور ان دونوں کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ بھی نقل ہی کہلاتا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ یہ والے کو کہتے ہیں مصدر, نقل ہے یہاں پر, مگر کیا ہے جب یہ والا معنی لے تو کیا اس کو کہا جاتا ہے مصدر کہا جاتا ہے, اور جب یہ والا معنی لے تو کیا کہا جاتا ہے حاصل مصدر یا اسم مصدر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بے کیا ہے مولانا, جب بے بولا جاتا ہے بے اور کہا جائے بے ہوا نقل, تو کون سی نقل؟ جی حاصل مصدر کے معنی میں, نہ کہ مصدر کے معنی میں. ٹھیک, وہی فرماتے ہیں پر کہتے ہیں والحاصل ان البیع الذی, حاصل کلام یہ کہ وہ بے کے جس کو ان لوگوں نے عقود میں سے قرار دیا ہے, بے جو عقد ہے نا, وہ بے کہ جس کو ان لوگوں نے علماء نے عقود میں سے قرار دیا ہے جس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے. ٹھیک, ورنہ نقل و انتقال تو کرسی کا بھی ہوتا ہے, یہاں سے وہاں منتقل کر دینا, آدمی کا بھی ہوتا ہے یہاں سے وہاں منتقل کر دینا, ہر نقل کو بے نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نقل کے جس کو انہوں نے بے کا نام دیا اور عقود میں سے شمار کیا ہے وہ کیا ہے بے معنی اسم المصدر, وہ یہ والا ہے, دوسرا والا ہے نتیجہ عمل. ٹھیک ہے, نتیجہ نقل وہ مراد ہے بے معنی اسم مصدر ما اعتبار تحقق ہی فی نظر شارع, ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے کہ یہ بے یہ نقل اسم مصدر کے معنی میں شارع کی نظر محقق ہوا ہو. یعنی کیا جی اثر الحاصل من الایجاب والقبول کو بے کہا جاتا ہے, یا دوسرے لفظوں میں نقل سے تعبیر کرتے ہیں. فَإِذَا اچھا, اب جو کہا جاتا ہے عقد البیع, عقد البیع تو اضافت کبھی اضافہ بیانیہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کبھی اضافہ لامیہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دونوں کو آسان لفظوں میں بیان کر دیں. ایک مرتبہ یہ کہا جائے گا وہ عقد جو بے کے لیے محقق ہوتا ہے, بے کے لیے محقق ہوتا ہے, اضافت بیانیہ اور لامیہ, یہ ہے عقد البیع. ایک مرتبہ کہا جاتا ہے وہ اضافت جو وہ عقد جو بے کے لیے محقق ہو رہا ہے, وہ عقد کہ جو بے کی وجہ سے بے کے لیے محقق ہو رہا ہے. اور ایک مرتبہ کہا جائے وہ عقد جو بے ہے. ابھی تک جو ساری گفتگو اس سے کیا سمجھ میں ہے مولانا, جو عقد البیع کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا وہ عقد جو بے ہے یا وہ عقد جو بے کے لیے محقق ہوتا ہے, انجام پاتا ہے, وہ عقد جو غور کیجئے پہلے پھر بتائیے گا آپ لوگ سب لوگ, وہ عقد جو بے ہے, اگر عقد جو بے ہے کہیں گے آپ تو یہ اضافت بیانیہ ہو جائے گی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بے اور عقد کیا ہو جائیں گے, دونوں ہم معنی ہو جائیں گے. بے بیان کر رہا ہے عقد کو, عقد جو بے ہے تو دونوں مساوی ہو جائیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ عقد جو محقق ہوتا ہے بے کے لیے, وہ جو انجام پاتا ہے بے کے لیے, تب یہاں اضافت جو ہے وہ بیانیہ نہیں ہوگی, عقد للبیع, اضافت لامیہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہاں معنی یہ نہیں ہوگا کہ عقد مساوی ہے بے کے, دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اضافت بیانیہ ہے یعنی عقد وہی بے ہے, اور کتنے لوگ کہتے ہیں اضافت لامیہ ہے یعنی عقد بے کے لیے انجام پاتا ہے. بیانیہ کے لیے کوئی ہاتھ اٹھائے, عقد البیع بیان کے لیے آپ بھی نہیں ہاتھ اٹھا رہے, منصرف ہو گیا, آپ کا انصراف صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ اضافت بیانیہ نہیں ہے کہ عقد وہی بے ہے, عقد کو تبیین بیان کر رہا ہے بے, بلکہ اضافت لامیہ ہے یعنی وہ عقد جو بے کے لیے محقق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فرماتے اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے انعقد البیع,
हैं, ला यनक़दुल बै, बै मुहक्कक हो गई, बै मुनक्किद हो गई या बै मुनक्किद नहीं होगी। अगर दोनों हम माना होते तो ये कहा जाता बै की जगह, एक की जगह दूसरा रखना सही होता ना, जब दोनों एक ही हैं तो एक की जगह दूसरा रखना सही होता। तो अभी आपने कहा ये इन क्या है, इन अक़दल बै, बै की जगह रखते तो इन अक़दल क्या हो जाता, इन अक़दल अक़द, ये सही नहीं है, इन अक़दल अक़द सही नहीं है, ठीक है। अक़द, इन अक़दल अक़द सही नहीं है, लिहाजा मानना पड़ेगा कि बै बेमाने अक़द नहीं, और जो इजाफत है या फिर इजाफत बयानिया नहीं है। फरमाते हैं कि फ़इज़ाफ़तुल अक़द इलल बै बिहाज़ल माना लैसत बयानिया, जो माना हमने बयान किया है इस माना में बै की इजाफत मौलाना किधर, सॉरी अक़द की इजाफत किधर, बै की तरफ। ऐसा आपने सही जवाब दिया था, बै की तरफ वो इजाफत बयानिया नहीं है। वलेज़ा युक़ालु, और इसीलिए कहा जाता है इनक़दल बै वला यनक़दुल बै, अगर बयानिया होता तो आपने कहा इनक़दल बै और ला यनक़दुल बै, ये हो जाता, ठीक है, जो मफ़हूमी एतबार से बकौल इनके सही नहीं है। अक़द का अक़द हुआ, अक़द मुनक़्क़िद हुआ, बै का अक़द हुआ, ये तो समझ में आ रहा है, अक़द बै हुआ, अक़द अक़द हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप इजाफत बयानिया करेंगे तो आपको कहना पड़ेगा अक़द अक़द हुआ, है ना, अक़द मुनक़्क़िद हुआ यानी अक़द अक़द हुआ। अक़द बै, फिर पूछ रहा हूँ अक़द बै हुआ क्या है, सही गलत, सही है, और अक़द अक़द हुआ तो उस पता चला कि इजाफत बयानिया नहीं है। सुम्मा इन्न शहीद शहीद सानी नस्सा फी किताबिल यमीन मिनल मसालिक, मसालिक पूरी किताब का नाम है, उसकी एक किताब, जैसे आप लुमा पढ़ते हैं, है ना, लुमा में किताबुल मिरात, किताबुल निकाह फला फला, और पूरी किताब लुमा या शरह लुमा है। उसी तरीके से मसालिक की में से जो एक किताब है किताबुल यमीन, उसमें शहीद सानी ने तसरीह की है अला इस चीज़ के ऊपर कि अन्ना अक़दल बै वग़ैरहू मिनल उक़ूद हक़ीक़तुन फ़ी सहीह। अब एक और दिलचस्प मौजू छिड़ गया, अक़द जो है, जो बै जो है वो दो तरीके की होती है, एक बै सही, एक बै फासिद है, ठीक है। अगर तमाम शराइत के साथ पूरी हो रही है तो सही है, अगर शर्तें नहीं पाई गई तो बै तो मुहक्कक हुई मगर फासिद, ठीक है। तो क्या दोनों को बै कहा जा सकता है, दोनों को बै कहा जा सकता है? कुछ लोग कहेंगे हाँ दोनों बै है, दोनों बै है, क्यों, इसलिए कहा जाता है बै फासिद बै सही। अगर बै ना होता तो कहा क्यों जाता बै फासिद, तो बै दोनों है, क्यों, इसलिए कि मुनक़सिम होती है बै सही और बै फासिद की तरफ, ठीक है। लिहाजा बै का दोनों माना है, जो बै तमाम शर्तों के साथ मुहक्कक हुई है वो भी बै के माना में है, और जो हाँ फासिद है वो बै के माना में है। एक बात ये जवाब में कहते हैं कि नहीं, देखिए तक़सीम दो तरीके की होती है, एक तक़सीम होती है माना मौज़ून ला के एतबार से, और एक तक़सीम होती है माना मुस्तअमलुन फ़ी के एतबार से, माना नहीं मुस्तअमलुन फ़ी के एतबार से, ठीक है। तो माना मौज़ून ला बै का जो है ना वो वही बै सही है। ये जो कहा जाता है यनक़सिमुल बैउ इलल फ़ासिद व इलल सही वल फ़ासिद, फासिद को भी उसकी किस्म शामिल किया है, माना मुस्तअमलुन फ़ी के लिहाज से है कि बै इस्तेमाल किया जाता है सही में भी और फासिद में भी, लेकिन दरवाक़े बै है क्या है, हाँ सही बै के लिए, इधर ही रहे दानिश हटिएगा नहीं, हाँ तो बै जो है असल माना जो उसका बै सही के लिए ना कि फासिद के लिए। निशान साहब चल रहे साहब में ना,
خستے نباشد کیا شما باشد ثم سلامت باشد کا آپ نے خستے نباشد کے مقابلے میں سلامت باشد کہتے ہیں نا. چلے ثم ان الشہید الثانی، پھر ایک بار فرماتے ہیں کہ شہید ثانی نص کی ہے، تصریح کی ہے اپنی کتاب میں، مسالک کے کتاب یمین میں، اس بات کے اوپر کہ بے عقد بے وغیرہ ہی من العقود حقیقت فی الصحیح، حقیقت ہے کس میں؟ صحیح میں. اب اگر غیر صحیحہ میں استعمال ہو جائے تو استعمال مجازی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مجاز فی فاسد، صحیح میں حقیقت ہے اور فاسد میں مجاز ہے. لوجود خواص الحقیقت والمجاز، کیونکہ کچھ حقیقت کے بھی خصوصیتیں موجود ہیں اور کچھ مجاز کے بھی. ایک بار آپ ایک لفظ بولتے ہیں، معنی کی طرف ذہن متبادر کر جاتا ہے، یہ تبادر کاہے کی علامت ہے؟ ہاں تبادر علامت حقیقت ہے. لفظ کے بولتے جس معنی کی طرف ذہن منتقل ہو رہا ہے سمجھ لیجئے کہ وہی معنی اس کا حقیقی معنی ہے نا. تبادر علامت حقیقت ہے. اور ایک مرتبہ آپ ایک معنی سے اس لفظ کے اطلاق کو سلب کر لیتے ہیں، تو سلب لفظ از معنی یہ کس چیز کی علامت ہے؟ مجاز. کیوں؟ اس لیے اگر حقیقت ہوتا سلب نہیں کر سکتے تھے نا مولانا. اگر حقیقت ہوتا تو سلب نہیں کر سکتے تھے. تو کسی معنی سے اس لفظ کے اطلاق کو کیا کر رہے ہیں؟ صدق کو آپ سلب کر رہے ہیں. تو یہ کاہے کی علامت ہے؟ علامت مجاز ہے. تو صحیح جو ہوتا ہے ادھر معنی تبادر، اس معنی کی طرف ذہن تبادر کرتا ہے تو یہ علامت حقیقت ہے. اور جو فاسد ہے اس عنوان کو سلب کیا جا سکتا ہے. نہیں یہ بے تھوڑی نہ ہوئی، شرط نہیں پائی گئی تھی، بے نہیں ہوئی. تو یہ سلب لفظ جو ہے، سلب اطلاق کے لفظ اور معنی، یہ علامت کیا کے لیے ہے؟ اور فاسد سے سلب کیا جا سکتا ہے اس اطلاق کو. ٹھیک ہے. لوجود خواص الحقیقت والمجاز، چونکہ کچھ خصوصیتیں حقیقت کی اور کچھ مجاز کی ہیں. کالتبادر، جیسے کہ تبادر یہ کس کی خصوصیت ہے؟ حقیقت کی. وصحت السلب، یعنی کصحت السلب یہ کس کی ہے؟ مجاز کی خواص میں سے ہے. تو آپ لوگ چاہیں تو نمبر ڈالیں یا اس طریقے سے ستارہ بنائیں، کچھ ایسا کریں کہ سمجھ میں آ جائے. میں نے صحیح کے اوپر 1 اسٹار بنایا ہے، گھیرے میں لے لیا ہے. حقیقت کے اوپر بھی 1 اسٹار بنایا ہے، گھیرے میں لے لیا ہے. تبادر کے اوپر 1 اسٹار بنایا ہے، گھیرے میں لے لیا ہے. یعنی صحیح، حقیقت اور تبادر، یہ تینوں ایک چیز کو سمجھا رہے ہیں، ہے نا. جو معنی صحیح ہے وہی حقیقی ہے، ادھر ہی تبادر کرتا ہے ذہن. جو معنی صحیح ہے ادھر ہی ذہن تبادر کرتا ہے، وہی معنی حقیقی ہے. پھر اس کے بعد فاسد کے اوپر 2 اسٹار بنایا میں نے. فاسد کے اوپر 2 اسٹار بنایا ہے، مجاز پہ 2 اسٹار بنایا ہے، اور صحت سلب پر 2 اسٹار. یعنی جو فاسد ہے اسی سے صحت سلب صحیح ہے، وہ اسی سے سلب صحیح ہے، اور وہی احسان. چلیے قال، اور آپ فرماتے ہیں من سماہم الی الاقرار، شیخ ثانی فرماتے ہیں چونکہ جو صحیح ہوگا وہی معنی حقیقی ہے، اور جو صحیح نہیں ہوگا فاسد ہوگا وہ حقیقی نہیں، مجاز ہے. ٹھیک ہے. اور سلب صحیح ہے مجاز سے. اسی جہت سے شہید ثانی فرماتے ہیں حمل الاقرار بہ علیہ، اقرار کو مقر بالبیع، مقر بالبیع کے اقرار کو، جو بیع کا اقرار کر لیں ہاں بیع موقع ہوئی تھی ہم دونوں درمیان عدالت میں، اور بعد منصرف ہو جا رہا ہے وہ آدمی. پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم نے بیع کی تھی ہیں، اور بعد میں کہہ رہا ہم نے بیع تو کی تھی مگر ہم نے مجازی معنی مراد لیا تھا. تو یہ نہیں مانا جائے گا. اسی لیے مقر بالبیع کے اقرار کو حمل کیا جاتا ہے کون سی بیع پہ؟ صحیح والی پر، کیونکہ وہی معنی حقیقی ہے. جیسے ہم نے کہا تھا نا اما یار یہاں تو کوئی اس مثال ہے، برائے مثال اس مدرسے کا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ 30-32 عالم ہیں،
اور کہہ دو کوئی عالم نہیں ہے. پھر کوئی اعتراض کرے ہمارے پر کیوں عالم نہیں ہے بھیا، اتنے علماء یہاں بھرے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں عالم نہیں ہے. ہم کہیں ارے ہم نے عالم متقی مراد لیا ہے، عالم باورہ مراد لیا ہے، عالم حلیم مراد لیا ہے. عالم خدا نخواستہ کسی شہر میں کسی ایک جگہ عالم ہے مگر وہ کیا نام ہے گنہگار ہے، شرابی ہے، فاسق ہے، تو ہماری مراد عالم فاسق نہیں ہے. اگر عالم کیا نام ہے، اگر آپ مانتے ہیں کہ عالم اس کو کہا جاتا ہے جس میں یہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، متقی ہو، خوف الہی ہو، گناہ سے اور فسق سے دور ہو، تو کہنے والا کہتا ہے ہم نے ابھی تک کسی عالم کو نہیں دیکھا دلی میں. پھر باب توجیہ کر سکتا ہے کہ ہماری مراد عالم حقیقی ہے اور عالم حقیقی کوئی نہیں ہے. مثلا مثال ہے کہ مجھے جائیے گا، ٹھیک ہے. ہم نے تو یہاں پر جو ہے، یہاں پر اگر اس نے کہہ دیا کہ ہاں بے موقع ہوئی، تو اس کے لیے توجیہ نہیں ہے کہ ہم نے فاسد والی مراد دی تھی. کون سی خود بخود آ جائے گی ذہن میں؟ صحیح والی. یعنی اب حکم لگایا بیٹا تم نے بیچ دیا، جاؤ واپس نہیں لے سکتے ہو، جب اپنے کام پہ جاؤ. تم نے بیچ دیا مولانا کو، ان کا ہو گیا مال. اب تم کہو کہ ہم نے فاسد والی مراد نہیں دی، نہ فاسد نہ غصبی نہ کچھ نہ خراب. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے چونکہ بے حقیقت معنی، لفظ بے حقیقت رکھتا ہے کس معنی میں؟ بے صحیح میں. اسی لیے مقر کا اقرار جو ہے وہ مانا جائے گا اور اس کو حمل کیا جائے گا مولانا بقول آپ کی کھائے پر صحت پر. ٹھیک ہے. ومن ثم اسی وجہ سے حمل کیا جائے گا اقرار کو، اقرار بالبیع کو، بہین بالبیع، اقرار بالبیع کو علیہ یعنی ہاں بے صحیح پر. حتی لو ادعا ارادۃ الفاسد لم یسمع اجبار، یہاں تک کہ اگر وہ بعد میں کہے گے، دعویٰ کرے کہ ہم نے کون سی بے کا ارادہ کیا تھا، بے نہ اب آپ کی بات نہیں سنی جائے گی. اجماعی فیصلہ ہے یہ، کوئی سنوائی نہیں ہوگی. ولو کان مشترکا بین الصحیح والفاسد لقبل تفسیرہ باحدہما کغیرہ. اب اگر یہ بے مشترک لفظی ہوتا ہے نا، کس کے درمیان؟ صحیح و فاسد کے درمیان، تو پھر اس کی بات قبول کی جاتی. وہ کہتا میری وہ والی بے مراد تھی اور یہ والی مراد نہ، وہ والی یہ وہ قبول کیا جاتا اس وقت کہ جب یہ مشترک لفظی ہوتا. کیونکہ باب اقرار میں آپ پڑھتے ہیں کہ اگر اس نے اقرار کر لیا تو پھر بے صحیح ہی مانی جاتی ہے اور اس کی توجیہ کو قبول نہیں کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے حقیقت رکھتا ہے کس معنی میں؟ جی بے صحیح میں. ہاں وہ انقسام. اچھا اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بے کی دو قسم ہوتی ہے، یا بے صحیح یا بے فاسد، اس کی کیا توجیہ کیجیے گا؟ کلمے کی دو قسم ہے، ایک اسم ہے، کلمے کی تین قسم ہے، ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، ایک حرف. تو اگر زید کہا جائے تو ویسے ہی کلمہ ہے جیسے ضربہ ہے، ضربہ کہا جائے تو ویسے ہی کلمہ ہے جیسے من ہے. کوئی فرق تو نہیں ہے؟ اپنے تمام کیا نام ہے قسموں پر برابر سے مقسم صادق آتا نہیں آتا ہے. تو اگر آپ نے کہا بے یا فاسد ہے، اما صحیح و اما فاسد، تو جیسے صحیح پہ صادق آ رہا ہے ویسے اس پہ صادق آ رہا ہے. کہ نہ یہ تقسیم کلمے کی اسم فعل حرف کی طرف تقسیم کے طریقے سے نہیں ہے نا. وہاں معنی موضوع اللہ میں تقسیم کیا گیا، معنی موضوع اللہ کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے. یہاں جو تقسیم اس اعتبار سے نہیں ہے، ہاں استعمال کے اعتبار سے ہے کہ بے استعمال ہوتا ہے کبھی صحیح میں اور کبھی فاسد میں. جو صحیح وہ معنی حقیقی ہے، جو فاسد معنی مجازی ہے. وَإِنْقِسَامُ الْبَيْعِ انقسام بے وَإِنْقِسَامُ الْبَيْعِ إِلَى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ، بے کی تقسیم کرنا صحیح اور فاسد کی طرف، یا بے کا منقسم ہونا فاسد اور صحیح کی طرف، عام من الحقیقت، یہ عام من الحقیقت ہے. عام من الحقیقت مطلب کون سی تقسیم ہے یہاں؟
عام میں حقیقت یعنی حقیقت اور غیر حقیقت دونوں کی طرف منقسم ہو رہا ہے. تو معنی حقیقی کون ہو جائے گا؟ صحیح. اور معنی غیر حقیقی مجاز. وہ فاسد بھائی مجاز وہ تو ٹھیک ہے بارہ کرے سے مجازی ہوگا, لیکن مصداق کے لحاظ سے کیا بنے گا یہاں پر؟ بے فاسد. وقال الشہید الاول. ذرا سا ہم 5 منٹ کا وقفہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ 5 کا 2 منٹ کا آپ لوگ پھل پانے کے لیے اس کو جو ہے وہ اس کو پوچھ کیجیے گا. جی حضرات, ذرا سا بیچ میں وقفہ ہوا, گفتگو پھر آگے بڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں وقال الشہید الاول فی قواعدہ. اپنی کتاب میں شہید اول نے قواعد میں ذکر کیا ہے, یہ بات فرمائی ہے, ارشاد کہی ہے کیا کہ وہ جو ماہیات جالیہ ہیں, جالیہ بمعنی مجہولہ, ماہیات جعلی جو ہیں, ایک ماہیت جو ہے حقیقی ہے جیسے انسان, ٹھیک ہے, جیسے انسان ایک وہ ماہیت ہے, اور ایک ماہیت جعلی ہے جس کو شارع یا جائل جال کرتا ہے, جیسے سوم. سوم جو ہے وہ ماہیت جعلی کی حیثیت رکھتا ہے, جیسے صلاۃ ہے نا. تو یہ جو اس طرح کی ماہیتیں ہیں, سوم ہے, صلاۃ ہے, ٹھیک, جس کے مختلف مصادیق ہوتے ہیں, جیسے انسان کے مختلف مصادیق ہیں ویسے اس کے مختلف مصادیق ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو ماہیات جالیہ ہیں یا دوسرے عقود, وسائر العقود, یہ رو ہے, یہ عطف جو ہے وہ سومے پر نہیں ہوگا, ماہیات پہ ہوگا. ماہیات حقیقیہ اور بقیہ عقود جو ہیں لا تطلق علی الفاسد, اس کا اطلاق فاسد پر نہیں ہوتا سوائے حج کے, لوجوب المضی. یہاں مضی سے مراد یہ لوجوب المضی فی یعنی اتمام کا وجوب, اتمام کا حکم. صرف اور صرف حج وہ ہے. دیکھیے اگر نماز باطل ہو گئی ہے, فاسد ہو گئی ہے, تو حکم دیا جاتا توڑو اس کو, پھر دوسری نماز پڑھو. لیکن حج میں یہ ہے کہ حج کسی بھی شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے دوران حج جو ہے, اثناء حج فاسد ہو گیا, تو وہاں ترک کے حج کی اجازت نہیں ہے, وہاں اس کو آگے بڑھانے کا حکم ہے. واجب ہے وہاں اس کو آگے بڑھایا جائے, اتمام تک پہنچایا جائے. ہاں اگلے سال پھر اب آپ کو شرائط مہیا ہوں گے تو پھر سے آپ کو اگر مستطیع ہیں تو اس کو دوبارہ انجام دینا ہے. لیکن اس کو ترک کر کے واپس چلے جائیں وطن, اس کی اجازت نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ماہیت جالیہ ہیں, یہ بقیہ عقود ہیں, اگر یہ فاسد ہے تو اس کے اوپر ان عقود اور ان ماہیات کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ان عقود کو ماہیات کا اطلاق عمل فاسدہ پر نہیں ہوتا سوائے حج کے. حج چاہے صحیح ہو چاہے فاسد ہو, اسے حج کہا جاتا ہے, ٹھیک. وَظَاهِرُهُ. اچھا شہید ثانی نے یہ کیسی بات کہہ دی؟ روزہ اگر کیا نام ہے صحیح نہیں ہے ہوا, نماز اگر صحیح نہیں ہوئی تو کیا اس کو آ کر نماز نہیں کرے گا؟ ہے جب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی نماز پڑھی ہے تم نے, نماز اگر تمام شرائط کے ساتھ موقف نہیں ہو رہی ہے تب بھی اسے نماز کہا جاتا ہے, استعمال تو کہی جاتا ہے نا. تو آپ شہید ثانی کہہ رہے ہیں کہ اسے نماز نہیں کہتے. فرما رہے ہیں کہ ان کی مراد جو ہے نماز حقیقی ہے. نماز تو ہے ہی ہے مگر نماز فاسدہ ہے, صلاۃ فاسدہ. صلاۃ حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جو صلاۃ صحیحہ ہو, ہے نا. یہ ہے اس کا جواب. لیکن جو بات شہید اول اور شہید ثانی نے دونوں لوگوں نے ذکر کیا ہے, ٹھیک, شہید اول اور شہید, پہلی بات شہید ثانی کی, دوسری بات شہید اول کی ہے. میں نے اگر دوسرے والے نام میں شہید ثانی کہہ دیا ہو تو اشتباہ کا ہے. پہلی والی بات جو اوپر بتائی تھی ہے نا, ثم ان شہید ثانی, وہ تو شہید ثانی کی تھی. اور دوسری والی بات جو کس کی ہے, ماہیت جالیہ والی, یہ شہید اول کی ہے.
کہتے ہیں جو بات ان دونوں نے ذکر کی ہے، کیا ذکر کی ہے کہ موضوع اللہ سے مخصوص کر دیا ہے لفظ کے اطلاق صحیح کو۔ لفظ کا اطلاق کب صحیح مانا جاتا ہے؟ جب معنی موضوع اللہ پر دلالت کرے، اطلاق کرے۔ نماز صحیح پر اگر نماز کا لفظ، صلاۃ کا لفظ استعمال کرنا نماز کے لیے کب صحیح ہے؟ کہ جب نماز صحیح ہو، ٹھیک ہے نا، جب نماز صحیح ہو۔ بے کا لفظ استعمال کرنا بے کے لیے کب حقیقت رکھتا ہے؟ کہ جب بے تمام شرائط کے ساتھ ہو، بے فاسدہ نہ بے صحیح ہو۔ تو گویا انہوں نے اس طریقے کے استعمالات کو صحیح مانا اس وقت جب معنی موضوع اللہ میں یا حقیقی میں استعمال ہو۔ تو یہ جو اختصاص سے استعمال لفظ در معنی موضوع اللہ کر دیا ہے، یعنی معنی صحیح کر دیا، بقیہ کو نہیں صحیح مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اگر بقیہ استعمالات صحیح نہیں ہوگا تو ایک مشکل آ جائے گی اس کو، اگر آپ صحیح نہیں کہیں گے تو۔ آپ یہاں دیکھیں گے بہت سے اطلاقات ہوتے ہیں، احل اللہ البیع، بہر مربع، اللہ نے بیع کو کیا کیا ہے؟ حلال قرار دیا ہے۔ آپ کو شک ہو گیا اردو میں جب آپ نے صیغہ جاری کیا، ہنگام اجایا، آپ نے اردو میں صیغہ بیع جاری کیا، ٹھیک ہے، اب آپ کو شک ہے کہ یہ صحیح ہے یا اور بھی کوئی عقد لے لیجیے، دوسرے عقود بھی، آپ کو شک ہو گیا کہ یہ یہاں پر صحیح ہے کہ نہیں ہماری بیع۔ تو جب شک آئے گا تو اس آیت کے اطلاق اور عموم سے استفادہ کریں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ احل اللہ البیع، بیع تمہارے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ تو جہاں پر بھی شک آ جائے وہاں پر کس چیز پہ حمل کریں گے اس کو؟ یہ والا نشان ٹک والا، صحت والا، صحیح پہ حمل کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے کہنے کے اعتبار سے نظر شارع اور معنی حقیقی اگر صرف مراد ہو، معنی موضوع اللہ مراد ہو، تو کیا پتہ یہاں پر واقعی یہ صحیح معنی موضوع اللہ میں استعمال ہوا نہیں ہوا، معنی حقیقی جو تھا اس میں بیع استعمال ہوا نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے عند الشارع بیع اسی وقت صحیح ہو جب عربی میں ہو، جیسے نکاح کے لیے ہے نا، تو پھر آپ اس طرح کے اطلاقات سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے معنی موضوع اللہ کی قید لگا دی، ٹھیک ہے۔ شہید ثانی نے فرمایا نا کہ المائیات الجالیہ کالصلاۃ والصوم وسائر العقود لا تطلق علی الفاسد، اس کا اطلاق فاسد پہ نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف صحیح پہ اطلاق ہوتا ہے۔ تو صحیح ہو تب اطلاق ہوگا، اگر مشکوک ہو جائے تو صحیح نہیں نہ ہے، تو اس کا مطلب بے نہیں ہے وہ، جہاں اردو اور عربی کے صیغے میں شک ہو جائے، ماں ان کے تمام علماء اس کو مانتے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں کہ جہاں پہ شک ہو رہا ہے وہاں پر آپ اس اللہ البیع کے عموم اور اطلاق سے استفادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيُشْكِلُ مَا ذَكَرَا ہو، جس چیز کو ان دونوں حضرات نے بزرگواران نے ذکر کیا ہے، اس کے اوپر اشکال وارد ہوتا ہے اس طریقے سے کہ انا وضعها للسیء، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کلمات، یہ اصطلاحیں وضع ہوئی ہیں موارد حقیقی کے لیے، خالی صحیح کے لیے، تو یوجب ہو، تو اس کا وضع کرنا صحیح کے لیے یا قرار دینا صحیح کے لیے یہ سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ عدمہ، یہ مفعول ہے یوجبو کا، یوجبو عدم جواز التمسک باطلاق نحو وحل اللہ البیع و اطلاقات ادلت سائر العقود فی مقام الشک فی اعتبار شیء فیہا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھی چیز کے سلسلے میں کسی بھی شے کے اعتبار اور شرطیت میں شک ہو جائے، مثلا عربیت شرط ہے یا نہیں ہے، اعتبار شیئن کے نیچے آپ شاید لکھ سکتے ہیں عربیت، مثلا عربیت شرط ہے یا نہیں ہے، اس میں شک ہو جائے، تو ایسے موارد میں آپ دلیلوں کے، یا بالخصوص یہ جو مثال ہے احل اللہ البیع کے دلیل کے اطلاقات سے استفادہ تمسک نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح پتہ ہی نہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ بیع کسے کہا جائے؟ وضع ہوا ہے صحیح کے لیے خالی۔
ٹھیک ہے، ما ان سیرت علماء الاسلام التمسک بها فی هذه المقامات، اس کے باوجود کہ علماء کی سیرت یہ رہی ہے کہ ایسے موارد میں جہاں شک ہو جاتا ہے، موارد مشکوکہ میں، وہ اطلاقات ادلہ سے بہانی اطلاقات ادلہ سے استفادہ کرتے ہیں، تمسک کرتے ہیں علماء کرام. ٹھیک، اطلاقات ادلہ سے تمسک کرتے ہیں. نعم یمکن ان یقال، ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان البیع وشبہہ، ہو سکتا ہے آخری پیراگراف نہ پڑھیں لیکن یہ بات جو اسی سے اوپر والے سے ڈائریکٹ مرتبط ہے، اس لیے اس کو مکمل کر دیتے ہیں. حالانکہ آخری پیراگراف بھی الگ نہیں ہے، خیر دیکھتے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے. نعم یمکن ان یقال، ہاں ممکن ہے یہ کہا جائے کہ ان البیع وشبہہ فی العرف اذا استعمل فی الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بعت عند الانشاء ثم لا يستعمل حقیقتا الا فيما كان صحیحا مؤثرا ولو في نظر القائل ثم اذا الى آخر. دیکھیے ہاں پھر یہ جو مشکل پیش کی شہید ثانی نے، جو مسئلہ پیش کیا، اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ کہنا دیکھیے جو صحیح ہوتا ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک صحیح ہے ظاہری ہوتا ہے جو عرف کے نزدیک صحیح ہو، موجب اور ناقل کے نزدیک صحیح ہو. اور ایک صحیح واقعی ہوتا ہے جو کس کے نزدیک صحیح ہوتا ہے مولانا؟ شارع کے نزدیک صحیح ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ صحیح پر اطلاق کرتا ہے مگر صحیح ہے ظاہری پہ بھی اطلاق کرے گا، حتیٰ صرف اور صرف ناقل اور موجب کی نظر میں اگر صحیح ہو نا تب بھی اثر مرتب ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ شارع کی نظر میں صحیح ہو. یعنی میں نے بے تو کہا، ٹھیک ہے، نقل کر دیا، ہمارے اعتبار سے بے محقق ہو گئی ہے. یا مثال کے طور پہ ہم کو احل اللہ البیع شک تھا کہ عربیت ضروری ہے یا نہیں، تو ہم نے اصولی قانون کے تحت اطلاق دلیل سے استفادہ کیا اور کہا انشاءاللہ اردو میں بے صحیح ہے، تو ہم صحیح مان رہے ہیں. تو جب ہم صحیح مان رہے ہیں، عرف صحیح مان رہا ہے اس چیز کو، تو اس کے وہ آثار مرتب ہوں گے. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا فِي نَظَرِ الشَّارِعِ، اگرچہ شارع کی نظر وہ صحیح نہ ہو تب بھی. اس کی تعبیر میں نے جو آپ کے لیے تفہیم کے لیے استعمال کی وہ صحیح ہے ظاہری اور صحیح ہے حقیقی. صحیح ہے حقیقی کب ہوگا؟ کہ جب واقعہ میں بھی وہ صحیح ہو، یعنی اردو میں شارع کے نزدیک بھی استعمال صحیح ہو. اور صحیح ظاہری کب ہوگا؟ جب ہمارے پاس نص نہیں موجود ہے تو ہم اطلاق کے ادلہ سے استفادہ کر رہے ہیں اور صحیح مان رہے ہیں، تو صحیح ظاہر ہو گیا، اثر مرتب ہوں گے اس کے. یہ کہنے کا بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی ضرورت؟ دیکھیے نام یمکن ان یقال، ہاں اس مسئلے کے حل میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان البیع وشبہہ، بیع یا دوسرے عقود جو ہیں، بیع کے مشابہ چیزیں جو ہیں، فی العرف، عرف کے نزدیک، اذا استعمل فی الحاصل من المصدر، جب استعمال ہو حاصل مصدر میں، یعنی بھائی نقل میں نے بتایا تھا کس معنی میں، نتیجہ نقل کے طور پہ استعمال ہو حاصل مصدر میں، الذی یراد من قول القائل، جو مراد ہوتی ہے قول قائل کی، جب کہنے والا کہتا ہے بے تو، ٹھیک ہے، عند الانشاء، انشاء کے وقت ہے، اخبار کے وقت نہیں، انشاء کے وقت جب وہ بولتا ہے بے تو اس کی مراد حاصل مصدر ہے نا، اس کی مراد کیا ہے؟ یہی حاصل مصدر ہے، نقل. لا یستعمل حقیقتاً، تو اب اس کا یہ بیتوں کا استعمال حقیقت یا استعمال فی الحقیقت نہیں بنے گا، مگر کب؟ الا ما کان صحیحا مؤثرا، مگر یہ کہ وہ صحیح مؤثر ہو. یہاں تک تو شہید ثانی بات ہے، لیکن ابھی تک گڑبڑ ہے، اس کو حل کر رہے ہیں اس جملے سے، اس لفظ سے. ولو فی نظر القائل، ہم مانتے ہیں کہ اس کا استعمال جو ہے کیا نام ہے، بیتو کا استعمال اس وقت اس نقل کو سمجھائے گا، اس مفہوم کو سمجھائے گا جو بیتوں کے ذریعے سے کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، کہ جب حقیقت میں استعمال ہو. مگر حقیقت میں اس کا استعمال کوئی ضروری نہیں ہے کہ اندر شارع ہو.
قائل کے نزدیک بھی اگر اس نے حقیقت میں استعمال کیا ہے تو اس کے اثر مرتب ہوں گے. ٹھیک ہے. ثم اذا كان مؤثرا في نظر الشارع كان بيان عنده ايضا. لیکن ہاں اگر شارع کے نزدیک بھی مؤثر ہے اس کا یہ استعمال، اس نے کہا میں نے خریدا، آپ نے کہا میں نے بیچا، میں نے کہا خریدا، آپ نے کہا بیچا، تو ہمارے اور آپ کے نزدیک تو صحیح ہے اور حقیقت ہے. اگر شارع کے نزدیک بھی مؤثر ہے یہ، ٹھیک ہے، تو بے عند شارع بھی ہو جائے گا. ورنہ ہمارے اور آپ کے نزدیک بے اردو میں ہم سے جاری کر تب بھی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اعتبار سے اطلاق کا ادلہ سے استفادہ کیا ہے. وَإِلَّا، اور اگر آپ اس چیز کو نہیں مانیں گے نا مولانا یہ ایسے موارد میں دیکھیے گا، دیکھیے جہاں احل اللہ البیع شک ہو گیا ہے، ہم نے اطلاق کے ادلہ سے استفادہ کیا تو کیا حکم لگایا؟ بیع صحیح ہے. ٹھیک ہے، احل اللہ البیع. اگر آپ نہیں مانیں گے اس بات کو کہ نظر عرفی میں صحت کا سبب بن سکتی ہے، شارع کی نظر میں صحیح ہونا واجب اور لازم نہیں ہے موارد مشکوکہ میں، تو اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جہاں پہ ہم کو شک ہے گویا جیسے مقام حزل میں انسان نے کہا میرے بیچ یا آپ کو دے دیا. آپ نے کہا مولانا موبائل بڑا اچھا لگ رہا ہے، میں نے قابل شمار نہ پیارا تھا، ارے آپ ہی کی چیز تو ہے، تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں ہبا کر رہا ہوں آپ کو، مذاق کر رہا ہوں، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا نہیں؟ سمجھ میں آ رہا. تو یہ ہبا واقعی مقام حاصل میں ہے نا، قابل شمار نہ دارے بے فرمائی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بے فرمائی کہاں سے نکل رہا ہے، یہاں سے نکل رہا ہے، یہاں سے نکل رہا ہے نا. 50,000 کا موبائل جو ہے وہ بے فرمائی سے نہیں آ جائے گا پھٹ سے اتنی آسانی سے، کچھ اس کے لیے مقدمے فراہم کرنے پڑیں گے. تو جب آدمی جو وہ بول رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے مقام. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں موارد مشکوکہ میں کہیں سے ثابت ہو کہ اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نزدیک کیا ہے، تو اس طریقے کے استعمالات میں سارے کیا ہو جائیں گے؟ حزل ہو جائیں گے، شوخی ہو جائیں گے. حالانکہ اس کے استعمالات کو شوخی نہیں کہتا. جہاں اطلاقات سے استفادہ کر کے استعمال کیا جاتا ہے کسی معنی میں، وہاں استعمال واقعی اور استعمال حقیقی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور صحیح کہلاتا ہے. ہاں وَإِلَّا، اور اگر آپ میری یہ بات نہیں تسلیم کریں گے کہ نظر عرف اور نظر ناقل بھی معیار بن سکتی ہے، نہ کہ فقط نظر شارع، تو پھر کیا ہوگا؟ کانا صورت و بیعن، ہے نا، تو بیع کی صورت کیا ہو جائے گی؟ نظیرہ بیع الحاضر عند العرف. یہ ویسی ہے جیسے عرف کے نزدیک بیع حاضر ہوتی ہے، ویسی یہ بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی کوئی اس کا وہ معیار نہیں رہ جائے گا. فالبیع الذی یراد منہ ما حصل عقیب قول القائل بے، تو پس وہ بیع کہ جو حاصل ہوتی ہے قائل کے بے تو کہنے کے بعد، عقیبہ نہیں بعد، قائل کے بے تو کہنے کے بعد عرف کے نزدیک اور شرع کے نزدیک جو بیع حاصل ہوتی ہے، حقیقت فی الصحیح، وہ حقیقت صحیح میں، چاہے وہ عرف کے نزدیک اور چاہے شرع کے نزدیک. وہ بیع یعنی وہ نقل، بیع معنی نقل، اصل مصدر، وہ بیع اور نقل جو محقق ہو رہی ہے نا، عرف کے نزدیک ہو چاہے شارع کے نزدیک ہو، یہ حقیقت ہے صحیح اور مفید میں اثر کے لیے، اس کے آثار مرتب ہوں گے. وَمَجَازٌ فِي غَيْرِهِ، اور اگر صحیح اور مفید میں نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ مجاز ہو جائے گا. یعنی یہ جو بیع محقق ہوئی ہے نا، یہ بیع صحیح اور مفید اثر کے لیے، چاہے وہ افادہ اثر در نظر، چاہے وہ افادہ اثر در نظر عرف ہو، تب بھی یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیع جو ہے نا، استعمال بیع یہ حقیقت ہے. کہاں؟ اگر صحیح اور مؤثر میں استعمال ہو، مفید میں استعمال ہو. ومجاز فی غیر صحیح المفید للاثر، اور مجاز ہے کہ جب صحیح میں نہ ہو اور مفید اثر میں استعمال نہ ہو. الا ان الافادۃ وثبوت الفائدہ مختلف فی نظر العرف والشرع. ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ افادہ اور مفید اثر ہونا دونوں کے نظر میں الگ الگ ہے. شرع کے نزدیک، شرع میں اور شارع کے نزدیک مفید اثر
دوسری علامت کبھی ہے اور عرف کے نزدیک مفید اشر کبھی ہے. ٹھیک ہے. افادے کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. ثبوت الفائدہ، فائدہ ثابت ہے یا نہیں ہے، افادہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، یہ بے مفید ہے یا نہیں ہے، یہ نظر کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے. عرف کی نظر میں کبھی مفید ہے اثر ہے اور شارع کے نزدیک کبھی. اور شارع کے نزدیک کب مفید اثر ہے کہ جب بالکل صحیح طرز پہ واقع ہو، اور عرف کے نزدیک اگر مواد مشکوکہ میں ہم نے اس کے اطلاق سے استفادہ کیا ہے تب بھی مفید اثر ہے. ٹھیک ہے. واما وجہ تمسک العلماء، ایک بار سوال پڑھنا آپ لوگ. میں اس کو چاہ رہا تھا کہ اس کو مکمل کر دیتا، کافی بحث ختم ہو جاتی، مواطات کی گفتگو شروع ہوتی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اب اس سے زیادہ جو ہے وہ پانی سر سے اونچا ہو جائے گا. لہذا اگرچہ میرا ارادہ ہے یا تھا ابھی تک، لیکن ملتوی کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس کو آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. کب ہے یہ اس کا جلسہ؟ اگلا سنیچر کو نا. چلیے الحمدللہ.